بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم اور آپ شب قدر کی رات جو دعا پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اگر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی حکمت کے تحت اس دعا کا انتخاب کیا ہے۔ اس دعا اور اس رات میں بڑی گہری مناسبت پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف کر دے، مجھ سے درگزر کر دے۔ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا میں موقع کے اعتبار سے مکمل مناسبت پائی جاتی ہے، اور اسی طرح اس دعا کا بھی شب قدر کے موقع سے انتخاب کرنے میں مکمل مناسبت ہے۔ وہ اس طرح کیونکہ یہ رات تقدیر لکھی جانے کی رات ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں جو قدر ہے اس کے ایک معنی تقدیر کے بھی ہیں، یعنی تقدیر کی رات، جیسا کہ اہل علم کے نزدیک معروف ہے۔ اور چونکہ یہ رات آخری عشرے میں ہے، یعنی رمضان کا مہینہ اب ختم ہونے والا ہے، تو اس مناسبت سے کیا ہی خوب ہے بندے کے لیے کہ بندہ رمضان سے اس حال میں نکلے کہ اس کے نامہ اعمال میں پچھلے تمام گناہ معاف کیے جا چکے ہوں۔ یقیناً اس شخص سے بڑا خوش نصیب کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ گویا بندے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ اہم ہے اس مہینے اور اس رات میں حاصل ہونے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی بخشش ہو چکی ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا انتخاب کیا۔ مزید اس دعا کے کلمات پہ بھی ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عفو کا لفظ استعمال کیا، مغفرت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ عفو مغفرت سے زیادہ بلیغ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عفو اصل میں مٹانے کو کہتے ہیں، جبکہ مغفرت ڈھکنے کو۔ تو اللہ آپ کے گناہوں کو سرے سے مٹا ہی دے، یہ زیادہ بڑی چیز ہے، جبکہ ڈھکا ہوا گناہ ابھی جس پہ پردہ پڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ پردہ کبھی اٹھ بھی جائے۔ سبحان اللہ۔ تو کثرت سے اخلاص کے ساتھ ایک ایک لفظ کو محسوس کرتے ہوئے اس دعا کا کثرت سے ورد کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔